السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے تمام احباب اور میری تمام مائیں بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ رب تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ آپ کو خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک عمل اور وظیفہ کی بجائے ایک خواب کی تعبیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ خواب یہ ہے، ایک بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے کسی قریبی نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی اماں والدہ وہ زندہ ہے لیکن وہ اپنی ماں کو خواب میں مردہ دیکھ رہا ہے، آیا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ایک ایک بات کو توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو بغیر کسی ثبوت کے ہو یا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو۔ تو توجہ اور دھیان سے آپ نے آج والی ویڈیو کو ایک ایک بات کو توجہ سے سننا ہے۔ انشاءاللہ ان میں سے ایک ایک بات پوری زندگی آپ کے کام آنے کے لیے کرامت ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ خواب میں وہ والدہ، وہ اماں، وہ امی جو زندہ ہے لیکن خواب میں مردہ دیکھ رہا ہے، اب بظاہر اس قسم کا خواب دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان پر غم طاری ہو جاتا ہے، انسان سے کوئی بات نہیں ہو پاتی، انسان ڈر جاتا ہے۔ تو اصل میں خواب کے متعلق اتنی وسعت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خواب ایک الگ علم ہے اور خواب کے بارے میں شریعت کا ایک ضابطہ اور اصول ہے۔ بسا اوقات آپ خواب برا دیکھیں گے لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر اچھی ہوگی۔ بسا اوقات آپ خواب دیکھیں گے، بظاہر وہ اچھا ہوگا، آپ کے لیے نفع مند ہوگا، اس خواب میں آپ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہوگی لیکن اس کی تعبیر برعکس ہوگی، وہ خواب آپ کے لیے برا ہوگا۔ تو خواب کی تعبیر کا بتانا، خواب کا حل نکالنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے بھائیوں میں سے، ہماری بہنوں میں سے، ہماری ماؤں میں سے جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں، خواب دیکھتے ہی آج ہمارا مزاج ہے ہم صبح اٹھتے ہی گھر والوں کے سامنے اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے اور ہماری تباہی کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی ہم کوئی خواب دیکھیں، صبح اٹھتے ہی ہم نے اپنے بچوں کو، فیملی والوں کو وہ خواب نہیں بتانا۔ اگر ہم اپنی فیملی کو، بچوں کو، خاندان والوں کو صبح اٹھتے ہی رات جو ہم نے خواب دیکھا تھا اگر بتا دیں گے، سب سے پہلے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا چونکہ ان کا تعلق اس علم سے نہیں ہوگا۔ خواب کی تعبیر کے وہ ماہر نہیں ہوں گے، وہ کوئی بری تعبیر اپنی طرف سے بتا دیں گے کہ لگتا ایسا ہے کہ فلاں کام ہونے والا ہے، فلاں رشتہ دار فوت ہونے والا ہے۔ اور خواب کے بارے میں ایک شرعی اصول اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے انسان خواب کی تعبیر بتاتا ہے اسی طرح سے پھر وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ خواب ہم ہر کسی کو نہ بتائیں۔ اور دوسری بات کہ اگر ہمارے بھائیوں میں سے، ہماری بہنوں میں سے، ہماری ماؤں میں سے اگر وہ خواب اپنا دیکھا ہوا کسی کے سامنے ذکر کر دیں یا کسی اور نے خواب دیکھا آپ کے سامنے وہ ذکر کر دیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے اسے اچھی تعبیر بتا دیں، بجائے اسے ڈرانے کے، بجائے اسے پریشان کرنے کے آپ اچھی تعبیر بتا دیں گے۔
انشاءاللہ وہ خواب اسی طرح ہو کر رہے گا۔ تیسری بات، جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھنے میں خواب کی تعبیر کا ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی دن وہ صورت آپ کے سامنے آ جائے، ضروری نہیں ہے اسی سال ظاہر ہو جائے۔ خواب کی تعبیر دیکھنے میں بظاہر ظاہر ہونے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو 40 سال کے بعد وہ خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ تو جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کل پرسوں، ایک مہینہ، سال کے اندر وہ تعبیر آپ کے سامنے آ جائے، بلکہ کبھی بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 12واں پارہ سورۃ یوسف میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے نام پر سورت نازل فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا، اللہ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا۔ یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب سے فرما رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ وقت کے پیغمبر تھے، وقت کے اولو العزم رسول تھے، جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے والد کے سامنے خواب کا ذکر فرمایا تو یعقوب علیہ السلام نے آگے سے یہ فرمایا، قال یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے کبھی بھی بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا فیکیدوا لک کیدا، وہ آپ سے کوئی مکر کریں گے، وہ چال چلیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام اپنے والد جو وقت کا پیغمبر ہے خواب ذکر فرما رہے ہیں، والد پیغمبر ہونے کے باوجود یہ منع فرما رہے ہیں اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس خواب کا ذکر اس بندے کے سامنے، اپنی فیملی کے ممبران میں سے اس بندے کے سامنے اس خواب کا ذکر نہ کریں جو آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، آپ سے مخلص نہیں ہے، تو کبھی بھی اپنا خواب اپنے دشمن کے سامنے جو آپ سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، کبھی بھی اس کے سامنے آپ اپنا خواب بیان نہ کریں۔ اسی طرح خواب کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو تب بھی آپ کی ذمہ داری اور آپ کا حق بنتا ہے کہ برا خواب بھی اپنی فیملی والوں کے سامنے آپ ذکر نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے خواب دیکھا ہے یا کوئی بندہ آپ کے سامنے خواب بیان کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بجائے ڈرانے کے اس کے سامنے اچھی تعبیر بیان فرما کر اس کے سامنے خواب کی تعبیر رکھ دیں۔ اصل میں خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ خواب انسان صبح کے وقت جو سوچتا ہے، رات کو وہ متشکل ہو کر صورت آپ کے سامنے خواب میں آ جاتی ہے، یہ خیالات ہوتے ہیں، اسے خواب نہیں کہا جاتا۔ جیسے انسان نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پہ اڑ رہا ہے تو اب یہ خیالات ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، بظاہر خواب ہوتا ہے لیکن وہ برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ برے خیالات ہوتے ہیں، خواب نہیں ہوتا۔ اور تیسری قسم جو صحیح اور سچے خواب ہوتے ہیں،
اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا خواب ہے یا خیالات ہیں؟ ہم نے جو دیکھا یہ خواب ہیں یا شیطان کی طرف سے کچھ وہم اور خیالات ہیں؟ تو سب سے پہلے جاننے کے لیے یہ ضروری ہے، فرق معلوم کرنے کے لیے سچے خواب کی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار۔ سچے خوابوں کی نشانی یہ ہے کہ سچے خواب تہجد کے وقت صبح کی اذان سے پہلے آتے ہیں۔ اور دوسری نشانی سچے خوابوں کی یہ ہے کہ سچا خواب کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا۔ اگر یہ دو نشانیاں پائی جاتی ہیں تو یہ سچے خواب ہیں۔ ایسا خواب آپ دیکھیں جو سحری کے وقت آیا ہے، ایسا خواب جو آپ کو بھول نہیں پا رہا، تو پھر آپ کسی عالم دین سے رابطہ کر لیں۔ تو بات چلی تھی، اگر کوئی بندہ اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو جو زندہ ہے خواب میں مردہ دیکھتا ہے، بظاہر یہ برا نظر آ رہا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ آپ کے حالات بدلیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں آپ امیر تر بنیں گے۔ اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے اللہ آپ کو ذاتی گھر عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کی جاب نہیں ہے اللہ جاب عطا فرمائیں گے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی اس قسم کے مسائل آپ کے سامنے آئے، خواب کی تعبیر کے متعلق آپ پریشان ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہوگا ویڈیو کے اندر، آپ رابطہ فرما لیں۔ انشاءاللہ خواب کی تعبیر کے متعلق صحیح آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔